دوستو، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں جناب واصف علی واصف بہت ہی پائے کے شاعر اور درویش صفت انسان تھے۔ ہم اس خوبصورت غزل سے پہلے ان کی تحریر قطرہ قطرہ کلزم پڑھ رہے تھے۔ اس کے بیان میں لکھتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے، اگر قطرہ وسالِ باہر حاصل کر لے تو بھی وہ نہیں رہ سکتا، اور اگر وہ سمندر میں شامل ہو گیا تو قطرہ قطرہ نہیں رہتا۔ لیکن فراق میں قائم رہنے والا قطرہ وصال میں بکھر جاتا ہے، منتشر ہو گیا، پھیل گیا، سمندر بن گیا، اور یوں اپنی ذات سے فنا کر کسی اور ذات میں بقا پا گیا۔ ہر دو حالت میں قطرہ قطرہ نہیں رہ سکتا، یہ وجود ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ کلزم کا فیض ہے، وہ فراق عطا کرے تو قطرہ فراق کی آگ میں سلگتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر وہ وصال عنایت فرمائے تو بھی قطرہ اپنی ذات سے نکل کر ذات محبوب میں گم ہو جاتا ہے۔ گم ہو جانا تو قطرے کا مقدر ہے ہی، کیوں نہ وہ منزل اور راستے میں گم ہو۔ بے راہ راستوں میں گم ہوئے والے دونوں جہاں میں خسارہ پا گئے۔ خسارہ کیا ہے، نفع کیا ہے، یہ بہت لمبی بات ہے۔ چند روز کی زندگی میں یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ اصل کیا ہے، سود کیا ہے، نفع کیا ہے، ضرر کیا ہے، یعنی کہ نقصان کیا ہے، ہونا کیا ہے، نہ ہونا کیا ہے، اور کیا ہونا نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہم واقعی ہم ہیں؟ ہم کب سے ہیں، کب تک ہیں، اور کیوں ہیں؟ یہ قطرہ فنا سے ڈر کر بھاگ رہا ہے یا فنا اس کے تعاقب میں بھاگ رہا ہے؟ وہ جو فانی ہوئے ان کو نکال کر باقی کی ہستی میں کیا ہے؟ وہ جو باقی سے واصل ہوئے ان کے بغیر کیا باقی کا وجود نہیں رہتا؟ یہ سب کچھ سب کے بغیر رہ سکتا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کی تلاش میں سفر کے دوران انسان کو نئے سوالات سے آشنائی ہوتی ہے، اور پھر نئے جوابات کے حصول کا سفر ایک اور حقیقت سے آشنا کراتا ہے۔ محدود زندگی میں لامحدود گوشوں کی دریافت ایک عجب حال ہے۔ اتنی وسیع و عریض، جمیل و عظیم، ظاہری اور باطنی کائنات کے حسین اور راق کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے لیے اتنے مختصر ایام، کیا کیا جائے؟ نظر محدود ہے اور نظارے لامحدود۔ صاحبان فکر نظر آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ اسے بیان کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کائنات جوں کی توں رہتی، ایک گوشے سے کسی ایک حصے کا بیان بھی مکمل نہیں ہو سکتا، اور ابھی نہ جانے کیا کیا لکھنا ہے۔ اگر سمندر سیاہی بن جائے اور درخت قلم ہو جائیں تو بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی شان، اس کی تسبیح،
اور جو اصل کائنات ہے، مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، یہ بیان ممکن ہی نہیں۔ حسن بیان عطا ہو جائے تو بھی حق بیان ممکن نہیں۔ قطرہ اپنے اندر کلزم دیکھے یا کلزم کے اندر جا کر اپنا جلوہ دیکھے، حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا۔ قطرہ کلزم ہو جائے تو بھی کلزم بیان میں نہیں آئے گا۔ ہزار مضامین لکھو، بات بیان ہی نہیں ہو پا رہی۔ ہزار ہا لائبریریاں، علم کے چراغ، اخباروں کے کالم، مبلغین کی خیال آرائیاں، مشائخ کرام کی تقریبیں اور طور طریقے، سیاستدانوں کی تقریریں اور تحریریں اور کوششیں، نہ جانے کیا کیا، پھر بھی حکمرانوں کے احکامات، بس حکم ہی حکم۔ یہ سب کوششیں حقیقت آشنائی کے انداز اور پھر حقیقت بیان سے باہر، ہمیشہ ہی بیان سے باہر۔ وسعت بیان مل بھی جائے تو بھی بیان وسعت ممکن نہیں۔ بس صرف رونق ہے، صرف جلوہ ہے، دیکھنے والا منظر، غور والی بات، حاصل صرف فنا ہے، صرف اور صرف فنا۔ میرے بعد کیا ہوگا، تجھ سے پہلے کیا تھا، میں اس کو نہیں مانتا، تجھے کون مانتا ہے۔ میں علم تک پہنچ گیا، جہالت سے کب جدا ہوئے ہو۔ میں سب کو فتح کر لوں، فتح کرنے کی خواہش ہی فتح کر لو۔ اس طرح کہ میں ہمیشہ رہوں گا۔ کس کے لیے؟ تم جس کے لیے بھی رہو گے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ میں کامیابی کا راز جانتا ہوں۔ تم سے پہلے جو لوگ یہ راز پا گئے وہ کہاں گئے؟ بہرحال یہ کہانی ختم نہیں ہو سکتی۔ نہ کوئی معیار، معاف کیجیے کہ دوستو، ہم بات کہہ رہے تھے کہ میں کامیابی کا راز جانتا ہوں۔ تم سے پہلے جو لوگ یہ راز پا گئے وہ کہاں گئے؟ بہرحال یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نہ کوئی معیار آخری ہے، نہ کوئی اسلوب انتہائی۔ لائبریری سے باہر بھی علم ہے اور علم سے باہر بھی علم ہے۔ ایک جاننے والا دوسرے جاننے والے سے بے خبر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم خود کو معیار سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ماپتے رہتے ہیں، ان کی خوبیاں اور خامیاں دریافت کرتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ خود دوسروں کی زد میں دوسرے اپنے اور اپنے معیار رکھتے ہیں۔ کوئی معیار آخری نہیں اور کوئی راز انتہائی نہیں۔ یہ سارا منظر موجود نظر کا مرہون منت ہے۔ آج کی کائنات ہی آج کے انسان کی ہے۔ کائنات انسان کی دست رس میں ابھی آیا چاہتی ہے اور انسان کا کائنات کی گرفت میں آ بھی چکا ہے۔ قطرہ کلزم کے روبرو ہی نہیں، دو بدو بھی ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ سوائے اس بات کے
کہ قطرہ قطرہ نہ رہے گا، اور قطرے پر لازم ہے کہ وہ اپنی ہستی کے موسن و ماخذ پر نظر رکھے، وہ اپنے محبوب مونس و غمگسار مالک سے رابطہ رکھے، وہ کائنات اور کائنات کے خالق کو سمجھے، وہ اپنے اصل اور اپنے محبوب کلزم کی لگن میں رہے۔ یہی اس کی ہستی کی اساس ہے۔ دوستو، اگر جزئی خود شناس ہو جائے تو اس سے کل شناس بننے میں دیر نہیں لگتی۔ وقت تو صرف اس بات کی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ دقت تو صرف اس بات کی ہے کہ انسان خود شناسی سے گریزاں رہتا ہے۔ وہ کائنات آشنائی کے سفر پر روانہ رہتا ہے اور خود سے ناآشنا، خود سے جدا، خود سے بیگانہ، اپنے آپ سے اجنبی ہی رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علوم کی بہتات میں بھی جہالت کی کار فرمائی قائم رہتی ہے۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ پہچانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ ہم کو کس نے اس جہان اجنبی میں نامعلوم مسافتوں پر روانہ کر رکھا ہے، اور پھر ہمیں عین سفر کے دوران اور سفر کے درمیان واپس بلا لیا جاتا ہے۔ اگر جانا ہی تھا تو پھر آنا کیا تھا؟ یہی بات ہے کہ فانی ہی باقی کا آئینہ ہے۔ کرنیں نہ ہوں تو سورج کا جلوہ کیا ہے؟ قدیم کا ذکر صرف حادث ہی کی زبان سے سنا گیا ہے۔ انسان فانی ہے لیکن وہ باقی کی دھن میں ہے۔ اللہ باقی ہے لیکن وہ فانی ہی کو تخلیق فرماتا ہے، اسی فانی سے محبت کرتا ہے، اسی کے خیال میں رہتا ہے۔ خالق اور مخلوق دونوں ایک دوسرے کے خیال میں رہتے ہیں۔ عقل کا حجاب اٹھ جائے تو جلوہ کچھ اور ہی ہے۔ باقی کی محبت فانی کیسے ہو سکتی ہے؟ باقی کا محبوب باقی ہی ہوگا۔ بہرحال کلزم کے جلوے قطروں کے جلوے ہیں، نقش و نگار کی کثرت دراصل وحدت ہی کے جلوے ہیں۔